اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آپ کا استقبال ہے CH اسلامک نالج میں۔ چلیے قرآن اور حدیث کی روشنی میں سوال جواب کا آغاز کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سوال: کیا رونے سے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ اگر اللہ کے ڈر سے آنکھ سے آنسو نکلیں تو یہ بڑی نعمت ہے اور معافی کا سبب بنتا ہے۔ ماشاء اللہ۔ کیا امیری اللہ کی محبت کی نشانی ہے یا غریبی؟ ضروری نہیں، امیری اور غریبی دونوں آزمائش ہیں۔ ماشاء اللہ، بہت اچھا جواب۔ اصل طہارت بدن کی ضرورت ہے یا دل کی؟ اسلام میں دونوں کی طہارت ضروری ہے، لیکن اصل اور بنیادی طہارت دل کی ہے۔ ماشاء اللہ۔ سوال: کس چیز سے افطاری کرنا سنت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے پہلے کھجور سے افطار کرتے تھے۔ ماشاء اللہ۔ 21۔ کیا کسی کے بدلے دوسرا شخص روزہ رکھ سکتا ہے؟ زندہ انسان کے بدلے کوئی دوسرا روزہ نہیں رکھ سکتا، یہ اللہ کی طرف سے اسی بندے پر فرض تھا۔ ماشاء اللہ۔ کیا زیادہ کھانا بھی گناہ بن سکتا ہے؟ اگر ضرورت سے زیادہ کھانا عادت بن جائے تو یہ ناپسند ہے۔ اللہ ہمیں اعتدال کی توفیق دے۔ کیا ہم سچ میں اللہ کو یاد کرتے ہیں یا صرف ضرورت پہ پکارتے ہیں؟ اکثر ہم اللہ کو تب یاد کرتے ہیں جب مصیبت آتی ہے، مگر سچا کیا ہم لوگوں کی نظر میں اچھے ہیں یا اللہ کی نظر میں؟ دنیا کی تعریف دھوکہ دے سکتی ہے، اصلی کامیابی وہ ہے جو اللہ کی کتاب میں لکھی جائے۔ ماشاء اللہ۔ گناہ کے بعد انسان کیوں مسکراتا ہے؟ گناہ کے بعد مسکرانا اکثر دل کی سختی کی نشانی ہوتا ہے۔ ایک بات غور سے سمجھیں۔ سوال: کیا فرشتے ہمارے گھر میں لکھ رہے ہوتے ہیں؟ ہاں، ہر انسان کے ساتھ کرامن کاتبین ہوتے ہیں جو ہر بات اور عمل لکھتے ہیں، یہاں تک کہ نیت بھی۔ سبھی معلومات حاصل کرنے کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ علم ایسا نور ہے جو انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ ماشاء اللہ۔ سوال: کیا زمین ہماری بات سنتی ہے؟ قرآن میں ہے کہ قیامت کے دن جس زمین پر جو کیا وہ گواہی دے گی۔ بہت خوب۔ سوال: کیا ہم اللہ سے اتنا ہی ڈرتے ہیں جتنا لوگوں سے؟ اکثر ہم لوگوں کی ناراضگی سے زیادہ ڈرتے ہیں، مگر اصلی خوف اور محبت صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ ماشاء اللہ۔ سوال: بتائیں سب سے خاموش گناہ کون سا ہے؟ ریا۔ انسان نیکی بھی کرتا ہے مگر نیت میں لوگ ہوتے ہیں، اللہ نہیں۔ ماشاء اللہ۔ سوال: دل کی سختی کی پہچان کیا ہے؟ جب قرآن سن کر اثر نہ ہو، گناہ پر شرم نہ آئے تو سمجھو دل سخت ہو رہا ہے۔ ماشاء اللہ۔ سوال: عقیقہ کتنے دنوں کے بعد کرنا مستحب ہے؟ سب سے افضل اور مستحب یہ ہے کہ بچے کی پیدائش کے 7ویں دن عقیقہ کیا جائے۔ ماشاء اللہ۔ سوال: کیا قربانی کی کھال بیچ کر اس کی رقم اپنے مصرف میں لانا جائز ہے؟ نہیں، قربانی کی کھال بیچ کر اس کی رقم اپنے نجی خرچ میں لگانا جائز نہیں۔ سوال: کیا موت اچانک آتی ہے؟ موت اچانک نہیں ہے، بس ہمیں اس کی تیاری نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں موت کی تیاری کرنے کی توفیق دے۔ کس عبادت کی اور کہا گیا ہے زمین پہ کرو آسمان تک پہنچے گا؟ جواب: سجدہ۔ بندہ جب سجدے میں جاتا ہے تو اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ بالکل صحیح جواب۔ سوال: وہ کون سا دروازہ ہے جو ہر وقت کھلا رہتا ہے مگر کم لوگ جانا چاہتے ہیں؟ جواب: توبہ کا دروازہ۔ سوال: دجال کس کی سانس کی خوشبو سے پگھلنا شروع ہو جائے گا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی خوشبو سے پگھلنا شروع ہوگا۔ ماشاء اللہ۔ حضرت امام مہدی کون ہے اور کب آئیں گے؟ حضرت امام مہدی آخری زمانے میں آنے والے ایک نیک اور عادل رہنما ہوں گے۔ ماشاء اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس وقت دنیا میں تشریف لائیں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب آخری زمانے میں تشریف لائیں گے۔ ماشاء اللہ۔ سوال: کیا مسجد کا مینار بنانا حدیث سے ثابت ہے؟ جواب: مسجد میں مینار بنانا سیدھے طور پر کسی صاف حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ بالکل صحیح جواب۔ کسی کافر کے لیے دعائے مغفرت کرنا کیسا ہے؟ جواب: ایسے شخص کے لیے جو کفر پر مر گیا ہو اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنا جائز نہیں ہے۔ مسلمان ہونے کے لیے کتنی باتیں ہونا ضروری ہے؟ جواب: 2 گواہی ضروری ہیں۔ پہلی گواہی لا الہ الا اللہ، دوسری گواہی محمد الرسول اللہ۔ سوال: کیا ناخون کاٹنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب: جی نہیں، ناخون کاٹنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ماشاء اللہ، بہت اچھا جواب۔ سوال: کیا شریعت میں دودھ سے وضو کرنا جائز ہے؟ جواب: نہیں، شریعت میں دودھ سے وضو کرنا جائز نہیں ہے۔ بالکل صحیح جواب۔ حیض یعنی ماہواری شروع ہونے کی کم سے کم عمر کتنی بتائی گئی ہے؟ جواب: شریعت کی روشنی میں حیض کی کم سے کم عمر 9 سال بتائی گئی ہے۔ بالکل صحیح جواب۔ استحاضہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جواب: استحاضہ اس خون کو کہا جاتا ہے جو عورت کو حیض، ماہواری یا نفاس کے دنوں کے علاوہ آئے۔ بالکل صحیح جواب۔ جنازے کی نماز میں کتنے فرض ہیں؟ جواب: جنازے کی نماز میں 2 فرض ہیں، پہلا 4 تکبیریں کہنا، دوسرا کھڑے ہو کر نماز پڑھنا۔ بالکل صحیح جواب۔ کیا غیبت سننے والا بھی گناہگار ہوتا ہے؟ جی ہاں، اگر کوئی شخص جان بوجھ کر غیبت سنے اور اسے روکنے کی کوشش نہ کرے۔ کیا قبر کا ادب اور احترام کرنا ضروری ہے؟ جی ہاں، قبر کا ادب اور احترام کرنا ضروری ہے کیونکہ یہ اس انسان کا آخری آرام گاہ جو اللہ کا بندہ تھا۔
औरत का जनाजा किन लोगों को कब्र में उतारने का हुक्म है? औरत के जनाजे को कब्र में उतारने का हक सबसे पहले उसके करीबी महरम रिश्तेदारों को है। बिल्कुल सही जवाब। क्या देवर भाभी को रुखसती करवा कर ला सकता है? शरीयत की रोशनी में देवर भाभी का महरम नहीं होता, इसलिए उनके बीच पर्दा जरूरी है। बिल्कुल सही जवाब। है सवाल, हया ईमान का हिस्सा है, क्या इसका जिक्र कुरान में आया है? कुरान मजीद में हया लफ्ज़ सीधे तौर पर कम आया है। सवाल, आज के इस दौर में इंसान एक दूसरे के पीछे क्यों लगे रहते हैं? दूसरे की तरक्की देखकर दिल में चुभन पैदा होती है। क्या जनाजे के आगे पैदल चलना जायज है? जी हाँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी जनाजे के आगे कभी पीछे चलने का अमल फरमाते थे। माशाअल्लाह। सूरज ग्रहण की नमाज किस जगह पढ़ना अफजल है? सूरज ग्रहण की नमाज मस्जिद में जमात के साथ पढ़ना अफजल है। माशाअल्लाह। सवाल, मुनकर नकीर कब्र में किस शक्ल में आते हैं? आम इंसानों जैसे नहीं, उनकी सूरत खौफनाक और रौबदार बताई गई है। अल्लाह रहम करे। सवाल, मुसाफिर किसे कहते हैं? जवाब, जो व्यक्ति 3 दिनों की राह को तेज सवारी से 2 दिन या उससे कम में तय करे उस। सवाल, क्या किसी इंसान से मिलने पर गुनाह माफ होते? जवाब, अगर मुलाकात मोहब्बत खैरख्वाही और दीन की नीयत से हो तो गुनाहों की माफी का जरिया बन सकती है। बिल्कुल सही जवाब। सवाल, क्या शैतान इंसान के दिल में घर बनाकर रहता है? जवाब, शैतान इंसान के दिल में घर बनाकर नहीं रहता, लेकिन वो दिल में बुरे ख्यालात डालता है। बिल्कुल सही जवाब। क्या कुछ खास अमल करने से गुनाह माफ हो जाते हैं? नहीं, गुनाहों की माफी सच्ची तौबा और नेक अमल से होती है। अल्लाह हमें सही राह दे। सवाल, कयामत के दिन नाबालिग बच्चों को किस नाम से पुकारा जाएगा? कयामत के दिन लोगों को उनके नाम और उनके बाप के नाम से पुकारा जाएगा। माशाअल्लाह। क्या कयामत के दिन शौहर अपनी बीवी को पहचानेंगे? कुरान में आता है कि कयामत के दिन इंसान अपने करीबी रिश्तों से भी भागेगा। अल्लाह रहम फरमाए। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, ये कहाँ लिखा है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात, यानी जन्नत माओ के कदमों के नीचे है। माशाअल्लाह। क्या बहू को अपने ससुर से भी पर्दा करने का हुक्म है? नहीं, बहू को अपने ससुर से पर्दा करना जरूरी नहीं, क्योंकि ससुर उसका महरम है। माशाअल्लाह। सवाल, क्या इंसान की जिंदगी पानी के बुलबुले के बराबर है? ये जुमला एक तस्बीह के तौर पर कहा जाता है। या उम्रा करने से कितना सवाब मिलता है? उम्रा बहुत बड़ा और बरकत वाला अमल है, उसके सवाब के बारे में हदीसों में बड़ी फजीलत आई है। माशाअल्लाह। सवाल, मियाँ बीवी में से कोई मुर्तद हो गया तो क्या निकाह टूट जाएगा? जी हाँ, निकाह फौरन टूट जाएगा, ये तलाक नहीं फस्ख है। सवाल, कौन सा अमल करने से इंसान मुर्तद हो जाता है? मुर्तद वो कहलाता है जो इस्लाम कबूल करने के बाद जानबूझकर इसका इनकार करे। सवाल, क्या सच में दज्जाल काना होगा? जी हाँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल की दाहिनी आंख खराब होगी। अल्लाह हमें महफूज रखे। सवाल, क्या लाइट बंद करके सोने से घर में मैयत की रूह आती है? नहीं, ये सिर्फ एक वहम है। डर अंधेरे से नहीं होना चाहिए, डर गुनाहों के अंधेरे से होना चाहिए। माशाअल्लाह। प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों से दरख्वास्त है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफिज।